ایک اور اثر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اذا قرأ احدکم القرآن فلیتعلم الفرائض، تو تم میں سے جب بھی کوئی قرآن کا قاری بنے، اس کو قرآن کو پڑھے سیکھے، تو اس کے فرائض کو، یعنی اس کی وراثت کی جو تقسیم ہے، قرآن میں جو حصوں کی تقسیم کے احکام بیان ہوئے ہیں ان کا وہ خاص طور پہ علم اور فہم حاصل کرے. اور پھر انہوں نے بڑی مثال پیاری دی. انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسے نہ ہو جو ولا یکن کرجل لقیہ اعرابی، کہ اسے کوئی اعرابی ملے اور اسے کہے کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہو؟ کہ ہاں میں نے پڑھا ہے، اور اس کو وہ پوچھے کہ میرے گھر میں میرے تقسیم ترکے کا کوئی مسئلہ پوچھے، ترک کا مسئلہ پوچھے، اور وہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے، تو عربی کہے گا فبما تفضلوننا، جی یا معاشر المہاجرین، تو پھر تمہاری ہم پہ فضیلت کس بنیاد پہ ہے اگر تمہیں یہ قرآن کی چیزیں نہیں آتی، وراثت کا حصہ نہیں بتا سکتے. تو یہ قرآن کا حامل قرآن کا اور اس پر جو قرآن کے حقوق ہیں یا اس کو اپنے اندر جو اوصاف پیدا کرنا چاہیے، یہ اس کا چوتھا پہلو ہے. ہم نے آثار میں دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا دن و رات میں، خاص طور پہ رات کے قیام میں اہتمام کرنا، اور اپنی شخصیت میں قرآن کے حلال حرام اوامر نواہی ان کا فرق رکھنا، قرآن جس طرح کی شخصیت پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا نمونہ بن کے دکھانا. اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا ضروری علم کم سے کم جس کی ہماری ضرورت ہے، ہماری خاص طور پہ لوگوں میں ایک آدمی لوگوں کو پتا ہو کہ قرآن کا حامل ہے، قاری ہے، تو وہ ان کو ضروری دینی رہنمائی صحیح ان کو دے سکے. یہ حامل قرآن کے اوصاف میں ہونا چاہیے. اب اس میں ایک یہ پہلو اور بھی سامنے آتا ہے کہ وہ خاص طور پر نمایاں کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ قرآن کے احکام میں شریعت کے احکام بہت سے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ایک حامل قرآن یا ایک قاری قرآن وہ ایک بڑا فقیہ و مجتہد بھی ہو. تمام احکام شریعہ میں وہ ایک اجتہاد کر کے، یہ ضروری نہیں ہے. تو قرآن کے علماء اور اس کے مفسر یا اس کے مجتہد وہ ایک الگ مقام ہے، لیکن ایک عامل قرآن کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کہ روزمرہ لوگوں کو پیش آنے والے جو مسائل ہیں، جن میں سب سے اہم ترکے کے احکام ہیں، اس میں وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے. تو وہ ایک طرح سے وہ ٹانٹ بھی کر رہے ہیں کہ قرآن تم سیکھ لو، اور خاص طور پہ مہاجرین تم لوگ، اور تمہیں کوئی کل عرابی، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی، باقاعدہ دین کی، وہ ملے، وہ پوچھے کہ میرے یہ ایک آدمی فوت ہو گیا گھر میں، تو یہ ترکہ تقسیم نہیں ہو رہا، تو اگر تو وہ اس کو بتا سکے تو یہ ایک علم ہے جو اللہ نے اس کو دیا اور اس سے لوگوں کو فائدہ. لیکن اب وہ کہے کہ نہیں میں نہیں یہ بتا سکتا، تو عربی تو کہے گا نا کہ پھر اتنے تم قاری قرآن اتنے مہاجر کس بات کے بنے پھرتے؟ جی میرا ترکہ تقسیم نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح.